الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں مختصر طور پر چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، بقیہ سورہ آل عمران، یعنی سورہ آل عمران جو تیسرے پارے میں تھا اس میں سے کچھ باقی ہے جو چوتھے پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کا بھی اس سورت کے اندر تذکرہ ہے۔ پہلا جو حصہ سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں، یعنی سورہ آل عمران کی جو سورت رہ گئی تھی چوتھے پارے میں، اس میں اللہ نے عموماً 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ غور سے یہ باتیں سنیں، چونکہ یہ بڑا عظیم مہینہ اور لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو تھوڑا یہ بھی سمجھ جائیں کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا، ہمارے کام کی کیا چیزیں ہیں۔ 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے فضائل۔ خانہ کعبہ سب لوگ جانتے ہیں، اس کی فضیلت کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ دوسرا، باہمی جوڑ یعنی اتحاد کی بات بھی اس میں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی اس میں تذکرہ بہت مشہور جملہ ہے۔ 3، غزوے کا بھی صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ 5واں، کامیابی کے 4 اصول، یعنی کوئی آدمی کوئی مومن کامیاب ہونا چاہتا تو اس کے 4 اصول ہیں، ان کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ پہلا جو خانہ کعبے کے فضائل ہے اس کے تعلق سے، یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے تعلق سے بڑی مشہور چیز ہے۔ الحمدللہ آپ کے شہر مکرانہ سے اس سال عمرہ کے لیے کافی لوگ وہاں گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی وہاں جائیں اور حج و عمرہ کریں۔ تو یہ بڑی اہم مقام ہے، بہت نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھے، جو کوشش کرتا ہے نا اسی کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، ورنہ بہت سارے دولت مند کو آپ دیکھ لیں، پیسہ تجربے میں بند ہے، جنگ لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہو دیمک کھا جائیں اور توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کم پیسے والے چھوٹے لوگوں کو اگر توفیق مل گئی تو لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں، بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے۔ باہمی جوڑ کے تعلق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے اندر ہے کہ ایمان والو تم آپس میں انتشار فرقہ مت بناؤ، گروپ میں مت بٹو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حقیقت میں اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث۔ مسلمانوں کے اندر جو بہت سارے اختلاف ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان نے اپنا رشتہ قرآن اور حدیث سے توڑ کے رکھا ہے۔ اگر امت مسلمہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لینا تو زبردست اس کے اندر اتحاد قائم ہو جائے گا، متحد ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر بھی وہی قومیں ترقی پاتی ہیں، انہی قوموں کا قبضہ ہوتا ہے دنیا میں جن کے اندر اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر، دنیا کے اندر، خود انڈیا کی بات کر لیں، اتفاق نہیں ہے۔ الیکشن کے ٹائم کوئی بھی تقریباً پارٹی والا ان کو اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراتا ہے۔ دلت قوم کو دیکھ لیں، 17% مسلمانوں سے کم ہیں، لیکن ہر پارٹی ان کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ 17% ایک ساتھ پڑ جائیں گے جہاں بھی پڑیں گے، اور مسلمان 2200، 2500، 30 ہیں، یہ 30 جگہوں میں بٹیں گے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اتحاد یہ بہت بڑی طاقت ہے جو مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے۔ تیسرا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے تمام امتوں پر کہ امت وسط کہا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو گویا یہ امت اسی وقت بہترین رہے گی جب اس کے اندر صفت رہے گی کہ یہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ غلط فہمیاں آپ سمجھیں، بہت ساری غلط فہمیاں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ صرف مولانا صاحب، امام صاحب کا کام ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ہر فرد بشر کی ذمہ داری، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے، چھوٹے صاحبزادے نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور ہم مسجد میں پڑھے رہتے تھے،
کبھی آپ نے ان کو اس کام کے لیے کہا بھی تھا، حکم دیا تھا، سمجھایا تھا؟ آپ کے گھر میں جوئے چل رہے تھے، شراب پیے جا رہا تھا، کبھی آپ نے روکا تھا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں امام صاحب صرف ممبر سے کھڑے ہو کر بول دیں ساری اصلاح ہو جائے؟ ایسا ناممکن ہے۔ تو ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تب جا کر کے آپ بہترین امت آئے، ورنہ اس امت کے افراد بھی جہنم میں جائیں گے، کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا ہے۔ تو بہتری آپ کا اسی وقت ہے جب آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے، 3 غزوے کا بھی سورت کے اندر تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اس طرح غزوہ حمراء الاسد بھی ہے۔ 5واں کامیابی کے 4 اصول۔ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس سورت کے اندر 4 اصول بتائے گئے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، 3 کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہر کوئی چاہتا نا، سن لے وہ 4 اصول کیا۔ نمبر 1 صبر۔ ایک مومن اگر کامیاب ہونا چاہتا نا تو اس کے اندر صبر ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کو کہا گیا فصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ بہت اچھی طرح صبر کیجئے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کامیاب اور کون ہو سکتا؟ آپ کو حکم دیا گیا۔ اور یہ کامیاب مطلق اور اصل کامیابی جو مومن کو ہوتی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں بہت سارا دولت مل جائے، عالی شان گاڑی مل جائے، خوبصورت بلڈنگ، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی ہے کہ آپ کو یہاں پرسکون کی زندگی نصیب ہو جائے بس، اور آخرت میں آپ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بھی اصل کامیابی۔ اس میں 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا؟ صبر۔ اب صبر کے تعلق سے میں بتاؤں تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی، ہم دینداروں کے اندر بھی صبر نہیں ہے۔ ہم دیندار لوگ بھی دیندار بنتے ہیں نا، صبر کا تو پہلے سے جنازہ پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد دیندار بڑھتے ہیں۔ مثال دوں، اب جیسے مثال کے طور پہ جب گرمی اور سردی کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اگر ہم کو تھوڑی سی کسی پر کمنٹ نہیں، یہ جنرل باتیں کوئی اپنے اوپر نہ لے، تھوڑی سی گرمی لگے گی نا تو اپنی آرام کے لیے فوراً پنکھا چالو کریں گے، یا تھوڑی سی کسی کو سردی لگے گی نا تو اپنی سہولت کے لیے فوراً۔ یہ مطلب دینداروں کا مسجد بھی ہے۔ ایمانی شان کیا ہے بھائی؟ اپنے سے زیادہ بھائی کا خیال، یہ اسلامی سکھاتا ہے نا، اپنے سے زیادہ۔ ہر مسجد پہ یہی کہانی ہے۔ ہم کو تھوڑی سی گرمی لگی نا تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہم تھوڑی سی آرام کرنے کے لیے کسی کو دوسرے کو کتنا تکلیف پہنچا رہے۔ تو یہ ہم دینداروں کا حال یہ ہے۔ صبر نام کی بالکل چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ دینداری ہمارے اندر یہ صفت نہیں پیدا کر پا رہی، اور آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ تو صبر نام کی چیز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، جبکہ کامیابی کے راز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مومن کے اندر صبر ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا فصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ اچھی طرح صبر کیجئے، خوبصورت صبر کیجئے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صبر پہلی شرط ہے۔ دوسرا مصابرہ۔ مصابرہ کہتے ہیں باطل کے آگے ڈٹ جانا۔ کوئی غلط کام ہو رہا اس کے آپ خلاف کھڑے ہو جائیں، اور اس کھڑے میں جو بھی آپ کو تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، سب برداشت کر لیں، اس کو مصابرہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفت آپ کے اندر ہوگی تب جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کے گھر میں بیٹا جوان ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ کبھی بولتے نہیں، کہتے ہیں یار بولوں گا تو کہیں ایسا نہ دو الٹا کہیں سنا دے۔ ارے تو کیا ہوگا، سنا دے گا یار، صبر کر لینا، اگر آگے نہیں تو کم سے کم بول تو دیکھو۔ تو باطل کے خلاف ڈٹ جائیں، جو بھی مصیبت پریشانی ہو اس کو برداشت کریں، اس کو بولتے ہیں مصابرہ۔ چوتھا مرابطہ۔ مرابطہ بولتے ہیں دشمن کے خلاف مضبوط تیاری کر کے رکھیں۔ یعنی اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اسلامی دشمن جس سے آپ کی چل رہی ہو، تو اس کے خلاف مضبوط تیاری ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے تقویٰ، جو تقریباً مارکیٹ سے کیا شارٹ ہے۔ ایک مومن کے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اور تقویٰ کے لیے ضروری ہے فکر آخرت، یقین آخرت، آخرت کا یقین ہونا چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کوئی ضروری ہے کہ مسلمان ہے اچھا انسان بن جائے، یہ ایک گارنٹی کی بات ہے کہ جب تک ایک آدمی کو آخرت کا یقین نہ ہو نا، اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ آپ بھی مومن ہیں، اگر آخرت کا کما کو یقین نہیں ہے تو آپ بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر کیا ہو؟ تقویٰ ہو۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ، اس میں
اس پارے میں 4 باتیں ہیں۔ یتیموں کا حق ان کے یعنی ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یتیم ہوتے ہیں معاشرے میں، تو قاعدہ یہ چاہتے ہیں کہ یتیموں کا مال بالکل کھانا نہیں چاہیے، ویسے کھانا کسی کا نہیں چاہیے، لیکن خصوصاً جو یتیم ہوتے ہیں، لاوارث ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، ان کا مال نہیں نکل جاتا ہے۔ آج تو ایسا سسٹم نہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے جو مالک بن جاتا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں۔ جو آدمی مر گیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑا والا بھائی ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے سب کیا یتیم ہوتے ہیں۔ بڑا والا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈیکار لے لیتا، اچھی خاصی ڈیکار لے لیتا، تو وہ یتیم کا مال کھانا جو اپنے چھوٹے بھائیوں کا کھا جاتا ہے، تو اس سے سخت تنبیہ کیا گیا کبھی بھی کسی کا نہیں کھانا چاہیے، اور یتیموں کا تو مال کے قریب تک بھی نہیں جانا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح تعداد ازواج، یعنی ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرط ادائیگی حقوق، یعنی ایک مومن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 نکاح ایک ساتھ کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس کا بھی صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ تیسرا میراث، یعنی اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے، یعنی اس میں میراث کا تذکرہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مرنے والا کوئی وصیت کر گیا ہو تو پہلے اس وصیت کو دیا جائے، پورا کیا جائے، اس کے بعد جو بچے گا اس کے جو میرا وارث ہوں گے اس میں مال کو تقسیم کیا جائے، اس کا بھی صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ چوتھا ہے محرم عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، یہ اب نوٹ کر لیں، یہ محرم عورتیں ہیں۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں، اس کو آپ نوٹ کر لیں کون کون ہے، آج گنا دیتا ہوں۔ مائیں ہیں یہ محرم، یعنی محرم رشتے وہ جن سے آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح ان سے نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کہ ان سے پردہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں سمجھ، جن سے نکاح نہیں ان سے پردہ بھی نہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں جس کو بوا بھی کہا جاتا ہے، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، اسی طرح رضائی مائیں، یعنی دودھ کی طرف سے جو بہنیں بنتی ہیں، اور رضائی بہنیں، رضائی مائیں، ساس ہیں، ساس بھی ہے محرم عورتوں میں سے ساکن ہیں، سوتیلی بیٹیاں بھی ہیں، اسی طرح بہویں بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محرم رشتے جن سے آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا اور ان سے پردہ بھی کرنا نہیں چاہیے، یعنی پردہ بھی اسلام نے ان سے کمپلسری نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب کیا محرمات میں سے ہیں، ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ان سے پردہ بھی ضروری ہے۔ اسی میں آپ سمجھ لیں دیور اور بھابھی یہ محرمات میں سے نہیں ہے، ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ان سے پردہ بھی کمپلسری ہے۔ جن گھروں میں پردہ نہیں ہوتا بہت خطرناک چیز ہے اور سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور سماج میں ہماری ماں اور بہنیں وہ قابل مبارکباد ہیں جو پردہ کرتی ہیں، وہ الگ بات ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، بولتے وہ اس دور میں جی رہی ہو دیور سے پردہ کر رہی، مذاق ان کا ہوتا ہے گھروں میں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس دور میں قابل مبارکباد وہی ماں اور بہنیں ہیں جو اس صورت میں پردہ کرتی ہیں جیسا اللہ چاہتا، جیسا اس کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا چوتھے پارے کا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔